کہ بھئی دیکھو میں نے تمہیں جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان میں کوئی صلاحیت لامحدود نہیں ہے، تمام صلاحیتیں محدود ہیں. اب ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھانا بھی ظلم، اور اپنی اوقات سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت دی یا ہاتھوں سے وزن اٹھانے کی صلاحیت دی، اب ہم کوئی چیز اٹھا ہی نہیں رہے ہیں ہاتھ سے، یہ بھی ظلم ہے یا نہیں ہے؟ روٹی کا نوالا بھی نہیں اٹھا رہے ہم، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے ہاتھ میں طاقت آ جائے گی یا ہماری انرجی سٹور ہو جائے گی. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاتھ جو ہے روٹی اٹھاؤ، وزن اٹھاؤ، جہاں ضرورت کی چیز ہے وہاں ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑے گا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا چونکہ میں اپنے ہاتھ سے 10 کلو ویٹ اٹھا سکتا ہوں، لہذا میں اب اس سے پورا یہ جو انہوں نے وہ بنایا ہے نا، پورا جو پل بنایا ہے سمندر کے اوپر، میں جاؤں گا اور ایک ہاتھ سے اوپر اٹھا لوں گا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ پی کے آ گیا، آج تو لگتا ہے زیادہ پی لیے تو نے. جب انسان پیتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. آپ دیکھتے ہو، اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی. ایک آدمی کہتا ہے میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیوار کے پیچھے دیکھ کے بتاؤں گا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھنے کا مطلب یہ، وہ کہہ رہے میری نظر چونکہ 6x6 ہے لہذا میں تیسرا آسمان دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ کہاں ہے وہ. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی 6x6 کا مطلب بھی کیا ہے؟ محدود ہے، اتنی نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک لمٹ کو کراس کر جاؤ. تو مجھے ایک بات بتاؤ، جب ساری صلاحیتیں محدود ہیں، لوگوں کا کھانے میں مقابلہ ہوتا ہے، یہ اتنی روٹیاں کھا گیا، وہ اتنی روٹیاں کھا گیا، تو جتنی بھی کھا جائے ایک ٹائم پہ آ کے اس کو بس کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ آپ کے معدے میں اسپیس محدود ہے یا لامحدود ہے یا محدود ہے؟ تو محدود ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل کو جو اللہ نے صلاحیت دی وہ لامحدود دے دی ہو، وہ سب کچھ صحیح فیصلہ کر دیتی ہے، جب بھی فیصلہ کرنے بیٹھے گی ہمیشہ صحیح فیصلہ کرے گی؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ہر چیز میں گائیڈ کر رہی ہے. جن کے پاس مذہب نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، وہ صحیح اور غلط کا، اس کو سیدھا کر دیں، جن کے پاس مذہب نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، وہ ہر چیز میں صحیح غلط کا فیصلہ کس سے کرتے ہیں؟ میں اشارہ کر کے بھی بتا رہا ہوں پھر بھی آواز نہیں آ رہی. دماغ سے کرتے ہیں نا، عقل سے کرتے ہیں ہر چیز میں. ان سے پوچھا جائے یہ صحیح غلط ہے، کہتے ہیں عقل سے فیصلہ کرتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز میں ہر جگہ انسان عقل استعمال کرے؟ اس کی مثال ایسے جیسے ہمارے پاکستان میں کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں، مذہب کے بارے میں پوچھو رپورٹ پیش کریں گے، عمران خان کے بارے میں پوچھو رپورٹ پیش کریں گے، فوج کے بارے میں پوچھو پوری رپورٹیں پیش کریں گے، نواز شریف کے بارے میں پوچھو پوری رپورٹ پیش کریں گے، پھر امریکہ کے بارے میں پوچھو ان کو پتا ہے، جاپان کے بارے میں پوچھو ان کو پتا ہے، صحت کے بارے میں ٹپ ان سے پوچھو ان کو پتا ہے. تو آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ کیا تو ماں کے پیٹ سے کوئی بڑا عالم بن کے پیدا ہوا تھا؟ پاکستان میں ہر آدمی کو سب کچھ پتا ہے یا نہیں پتا؟ مجھے ہی بتاؤ. کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. ہر آدمی کو دنیا کی ہر چیز پتا ہے پاکستان میں. تو اصول یہ ہے کہ جس شخص کو سب کچھ پتا ہے نا، یہ اس کی علامت ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا. آپ دیکھ لو نا، کوئی حکیم ہوگا تو کینسر کا بھی پتا ہے اس کو، بلڈ پریشر کا بھی پتا ہے اس کو، گردوں کی پتھری کا بھی اس کو پتا ہے، گھٹنوں کا بھی اس کو پتا ہے، سر پہ بال کیسے اگیں گے اس کو بھی. کوئی ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی ساری چیزوں کا اس کو سب کچھ پتا ہے. ایک یوٹیوب پہ بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، ان کو سب چیزوں کے بارے میں رپورٹ ہے نا. میں بڑا انسپائر تھا ان سے، بڑا سنتا تھا. میں نے کہا یار اس بندے کی ریسرچ. تو میں نے ایک ڈاکٹر ان سے بھی بڑے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا بھائی اس کو کسی چیز کا بھی کچھ بھی پتا نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو سب کچھ پتا ہے نا، اتنی عمر انسان کی نہیں ہے کہ وہ ہر شعبے میں اسپیشلسٹ بن جائے. کسی چیز میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے تو دوسری چیزوں میں نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں دیکھیں جو ڈاکٹر ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے بیٹھ کے. ابے بھائی تیرا شعبہ میڈیکل سائنس ہے، قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے تو بہت گہرا علم چاہیے. اور جو مفسر ہے، جو عالم مفتی ہے، وہ لوگوں کو صحت کے ٹوٹکے بتا رہا ہوگا بیٹھ کے. مجھ سے اکثر لوگ جب کووڈ-19 آیا نا تو پوچھا کرتے تھے مفتی صاحب یہ کورونا جو ہے یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے؟ تو میں کہتا تھا میری فیلڈ کووڈ-19 یا کورونا نہیں ہے. وہ کہتے تھے مفتی صاحب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ سب ڈرامہ ہے. تو میں کہتا تھا میرے بھائی کورونا یہ بیماری ہے، یہ فیلڈ مفتیوں کی نہیں ہے، یہ فیلڈ کس کی ہے؟ ڈاکٹروں کی ہے. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ نہیں ہے یہ. بے شک وہ وائرس کسی نے بنایا ہو نہیں بنایا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وائرس ہے، بیمار ڈاکٹر مر رہے ہیں. نہیں فلاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر طلاق کا مسئلہ ڈاکٹروں سے پوچھا کرو، طلاق کے مسائل جا کے.
کاغا خان کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ کہ میں نے بیوی کو یہ الفاظ بولے طلاق ہو گئے کہ نہیں ہو گئی, ڈاکٹر کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا, مجھ سے پوچھے گردے میں پتھری ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے. تو بالکل یہی ایسے جیسے گردے کے بارے میں آپ مفتیوں سے پوچھ رہے ہو, اور مفتیوں کے بارے میں آپ کس سے پوچھ رہے ہو؟ ڈاکٹروں سے. تو یہ پاکستان میں ہے کہ الحمدللہ ہر شخص ہر فیلڈ میں کیا ہے, اسپیشلسٹ ہے, اس کے بغیر منجن بکتا نہیں ہے مارکیٹ میں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, بس اس بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھو عقل اتنی پاورفل نہیں ہے کہ سب کچھ آپ کو کون بتائے گا, عقل بتائے گی. تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک اسلام نے احسان ہم پر کیا کیا ہے, نہ تو یہ کہا کہ عقل استعمال نہ کرو, کیونکہ دنیا میں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں اکثر عقل لیس ہوتے ہیں. وہ جتنے بھی مذاہب آپ دیکھ لو وہ عقل کا بالکل استعمال نہیں کرتے. قرآن نے کیا کہا کہ تم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہو, افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اگر قرآن ہمیں عقل استعمال کرنے سے روکتا تو بار بار یہ کہتا افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس کا مطلب قرآن عقل سے کام لینے کا حکم دے رہا ہے کہ جن پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تم ان کے خالق ہو, ان کو کریٹر کیسے مان رہے ہو تم؟ ان کے سامنے جھک کیسے رہے ہو تم؟ پھر قرآن جگہ جگہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر میں نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے, تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دینی, اس کا مطلب جرم کرنے والے اور نیکی کرنے والے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو تمہیں کیا ہو گیا, کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو؟ ام نجعل المتقین کالفجار, جو نیک لوگ ہیں برے لوگ ہیں میں مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا, تو یہ تو میرے اوپر الزام ہے. دیکھو دنیا کی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو لا پہ چلنے والے اور لا کو توڑنے والے دونوں کے ساتھ سیم سلوک کرے. ہے کوئی دنیا کی ایسی گورنمنٹ کہ بھائی جو بھی بس جو مرضی کرنا ہے کرو, انجام سب کا سیم ہوگا؟ نہ نہ, جرم کی حیثیت سے سزائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب دنیا کی گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی, میں نے اگر مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا, دوبارہ زندگی دے کے حساب و کتاب نہیں لینا, تو اس دنیا میں تو ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ہزاروں انسانوں کی جانیں بچانے والے بھی ہوتے ہیں. اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے محسنین ماں باپ کو گلا گھونٹ کے جان سے مار دیا تھوڑی سی وراثت کی خاطر, اور ایسے بھی ہیں جو بوڑھے ماں باپ کے قدموں میں ہمیشہ جنت تلاش کرتے رہے. دنیا تھوڑی ان کو صلہ دیتی ہے, کوئی دیتی ہے دنیا ان کو صلہ؟ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں, ہمارے ملکوں میں تو بہت اس طرح کے لوگ بھی ہیں, غریبوں کے منہ سے نوالے چھین چھین کے ان کو کھا گئے, لاکھوں لوگوں کے موت کا ذریعہ بنے غربت مہنگائی کر کے, اور کھربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی, ان کا پیٹ بھر کے ہی نہیں دے رہا. کیا دنیا میں سزا ملتی ہے؟ اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں کو کھانا کھلایا, ان کا پیٹ بھرا. ایسی قربانی دینے والے بھی آپ کو ہمارے ہی ملکوں میں ملیں گے. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ جو لاکھوں لوگوں سے نوالا جس نے چھین لیا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, اور جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں لاکھوں کو کھلایا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. نہ اس کو اچھائی کا صلہ ملا, نہ اس کو برائی کا بدلہ ملا. تو دنیا کی گورنمنٹ میں تو اس دھاندلی کا چانس ہے. جس خدا نے اس کائنات کو بنایا, اللہ کہتا ہے ذالک ظن الذین کفروا, یہ الزام مجھ پہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو میرا انکار کرتے ہیں, ایسا الزام لگانے والوں کو میں چھوڑوں گا نہیں, ان کو سزا ملے گی کہ مجھے اتنا کرپٹ کیسے قرار دے دیا انہوں نے. تو یہ اللہ ہم سے عقل استعمال کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کروا رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, اللہ کہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں اور سورج اور چاند کی گردشوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کیا مطلب؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. یہ عقل ان کو کہے گی کہ یہ خود نہیں بنے بلکہ ان کو کسی نے بنایا ہے, کوئی کریٹر ہے. تو قرآن جتنا عقل کے استعمال کا حکم دے رہا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب عقل کے استعمال کا حکم نہیں دیتا, بلکہ وہ عقل کے استعمال سے روکتے ہیں. آپ کو ان کو پتہ ہے عقل استعمال کی تو مذہب کو چھوڑ دیں گے یہ لوگ, جبکہ قرآن غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانے کے لیے عقل کے بھرپور استعمال کا حکم دے رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے لگ رہا ہے بہت سے لوگوں کو اردو نہیں آتی, تو مجھے بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں, کوئی چہرے سے ان کے تاثرات ہی نہیں ہیں, تو ان کو کوئی بات میں ترجمہ کر کے بتا دے بھائی. اچھا یہاں اردو اسپیکنگ کو میں نے دیکھا پشتو بول رہے ہیں, یہ کراچی کے کیماڑی کے ہیں, یہ پشتو بول رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اردو اسپیکنگ نے پشتو کیسے؟ کہہ رہے سب رہتا ہی سارے پٹھانوں میں ہوں میں. کہہ رہے میں تو سارے پشتو والوں میں ہی رہ رہا ہوں, کمال ہو گیا.
تو جتنے اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں نا وہ آپ کو کہتے ہیں عقل استعمال نہ کرو. حتیٰ کہ جو ملحد اور ایتھیسٹ ہے نا, میں قسم اٹھا کے بولتا ہوں وہ بھی عقل استعمال نہیں کرنے دیتا آپ کو. کہتے ہیں عقل سے مت سوچو. جو میں کہہ رہا ہوں وہ لیبل لگائے گا کہ عقل استعمال کرو. سائنس کہتی ہے خدا نہیں ہے, حالانکہ سائنس کہتی نہیں ہے کہ خدا, سائنس اس سے خاموش ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. نیوٹن کتنا بڑا سائنسدان تھا نا, وہ خدا کا معترف تھا. آئنسٹائن کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, وہ خدا کا معترف تھا. حتیٰ کہ ڈاروین خدا کے وجود کو مانتا تھا. ڈاروین تک خدا کے وجود کو مانتا. اب یہ ٹاپک نہیں ہے, میں ابھی اس میں نہیں پڑھتا. لیکن عقل اگر آپ استعمال کریں تو عقل کہے گی کہ خدا کا وجود ہے. یہ کمبخت عقل کا استعمال کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ کریشن زیادہ مشکل ہے یا چینجنگ زیادہ مشکل ہے؟ یہ تو سائنس کا اصول ہے بھائی, اور مشاہدے پر مبنی ہے. سائنسدانوں نے نہ بھی کہا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے. بعض چیزیں تو ایسی سائنسی تھیوری ہوتی ہیں. نیوٹن نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ سیب اوپر سے نیچے آتا ہے تو ہم کیا یہ کہتے کہ نیچے سے اوپر جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ ایک تو آپ لوگ بہت, جاپان کے لوگ ٹھنڈے میٹھے بہت ہیں نا, ٹھنڈے میٹھے بہت ہیں. یہاں آپ کو بھی ٹھنڈ پہ گئی ہے, آپ لوگوں میں بھی آ کے یہاں بہت ٹھنڈ, نہ لڑتے ہو نہ گالیاں دیتے ہو, پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں میں. ابھی تک کوئی گالی نہیں سنی میں نے. اس دن ان کا پڈا ہو رہا تھا ارشاد بھائی کا, تو یہ گالی اسکپ کر گئے. حالانکہ مجھے پتا تھا بہت زور کی گالی آ رہی ہے ان کو, فون پہ پڈا ہو رہا تھا, لیکن جاپان کے تقدس میں گالی کیا کر گئے؟ اسکپ. ورنہ یہ پشاور میں ہوتے بنتی تھی, یہاں پہ بیچ میں ایک بنتی تھی. کراچی میں, پشاور میں ہوتے, پنجاب میں ہوتے. پنجاب میں ہوتے تو 3 بنتی. تو بہت ٹھنڈے میٹھے ہو گئے آپ لوگ. تو اچھا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے بھائی, کیونکہ میں برائی میں نہیں کہہ رہا. تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو کریشن کا عمل تو بھائی چینجنگ سے بڑا عمل ہے, وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا؟ اور وہ فضول قسم کا اشکال کہ جب اس کائنات کو کسی نے بنایا تو بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی وہ ہمیشہ سے ہے. ہم مادی چیزوں کے بارے میں تو بحث کر سکتے ہیں جو بنی ہوئی ہیں, ان کے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. کریٹر کوئی مادی چیز تھوڑی ہے, اس کا تو وہ ہماری عقل سے کیا ہے, بالا تر ہے. تو خیر, تو اسلام آپ کو کیا حکم دیتا ہے؟ جگہ جگہ عقل کو استعمال کرو. لیکن اسلام نے بھی بتایا کہ عقل ہے محدود, لا محدود چیزوں میں تمہیں گائیڈ نہیں. ہر چیز تمہاری کھوپڑی نہیں, کچھ میں بتاؤں گا تمہیں, کیونکہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں, میرا علم تم سے زیادہ ہے, میری صلاحیت لامحدود ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے اگر انسانوں پہ چھوڑ دیتا نا کہ اچھے برے کا بھی ہر چیز میں خود سے فیصلہ کرو, تو وہی ہوتا جو ہو رہا ہے. وہ ایک مزاحیہ ایکٹر کا چٹکلا بچپن میں سنا تھا کہ بڑے کراچی کے کسی بڑے علاقے میں نا, پوش علاقے میں, ڈیفنس میں کسی کی میت ہو گئی. تو اب ذرا ایڈوانس قسم کے لوگ ہیں, تو لوگ گلوکاروں میں کسی کی میت ہوئی ہے, کسی گانے بجانے ڈانسر کی میت ہو گئی نا, تو سارے ڈانسر آئے ہوئے اور ناچ گا کے جو ہے نا وہ تعزیت کر رہے. تو مائیکل جیکسن بھی آیا اسی سلسلے میں, ایسی کسی نے چٹکلا بچپن میں سنا تھا. تو مائیکل جیکسن بھی نا بڑا, وہ تو الگ ہی اسٹائل سے ناچتا ہے, وہ تو دیسی لوگ اس طرح سے ناچ سکتے ہی نہیں ہے. تو مائیکل جیکسن ناچ کے پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا تھا, یہ کیسے مر گیا؟ تو اس نے کہا تو وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے. اپنی جگہ ٹک کے کھڑا ہوا نہیں تھا, ہل رہا تھا, کڑائی میں گر گئی. وہی ہوا تھا جو کسے ہو رہا ہے, تجھے ہو رہا ہے. تو زیادہ ہل گیا تھا جو مرحوم ہے نا اس کی بات, تو کڑائی میں گر گیا تھا, مر گیا. اس لیے آرام سے بیٹھ جا, ورنہ یہ پاکستان ہے, یہاں ناچنا آسان کام, کڑائی میں گر جاتے ہیں لوگ ناچ کے. وہاں تو پورا ایک اسٹیج سجایا جاتا ہے نا امریکہ میں, کوئی گرے نہیں, کوئی یہ نہ ہو. ہمارے کیا بھروسہ ہے بھائی. تو میں وہ پتہ نہیں کس پہ چٹکلا سنایا میں نے. خیر, تو عقل کیا کرے گی بھائی ایک حد تک آپ کو, جب آپ عقل کا اپنی اوقات سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دو گے, ہاں تو وہی ہوگا جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی کو لوگ کیا کریں گے؟ لیگل. جو جانور بھی جو کام نہیں کرتے. زنا پھیلے گا سوسائٹی میں, اور پھر فیملی پلاننگ والے اپنی عقل استعمال کر کے آپ کو بولیں گے بچے روکو, غربت مہنگائی بڑھ رہی ہے. پھر وہی ہوگا کہ آپ بڑھاپے میں کتے لے کے گھومو گے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے. چچا, ماموں, خالہ, پھپھی. لوگ مجھ سے, یہ سیکولر طبقہ پاکستان میں اشکال کرتا ہے کہ بھائی ہم بچے ختم کرنے کا تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ کتے پالے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بچے اتنے نہیں, یہ 16 غلط ہے.
اب میرے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ 16 بچے ہیں نا, تو یہ غلط ہے. یہ کیا, یہ تکیہ نوسی, یہ غربت, مہنگائی. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہونے والی ہے, 2030 میں 30 کروڑ ہو جائے گی. کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے کھلاؤ گے ان کو؟ یہ وہ عقل ہے جو اپنی لمٹ کو کیا کر رہی ہے, کراس, اور کم بخت استعمال بھی صحیح نہیں ہو رہی. کسی بھی علاقے میں جب یہ کہا جاتا ہے نا آبادی زیادہ ہے, دیکھو کسی گھر میں کسی ہال میں افراد زیادہ ہے, کیا مطلب؟ ہال کی لمبائی پہلے آپ نے کی ہوئی ہو, چوڑائی آپ کے پاس ہو, وہ کیلکولیشن ہو, پھر آپ بولو کہ اس میں افراد, ایک بڑے ہال میں 100 افراد کم ہیں, ایک چھوٹے کمرے میں 50 افراد بھی زیادہ ہیں. تو یہ عجیب بات ہے, 24 کروڑ اور 30 کروڑ, پہلے آپ وسائل تو ناپو, اسپیس تو بتاؤ. بلوچستان ہی اتنا بڑا ہے نا پاکستان میں کہ پورا ملک اکیلے بلوچستان میں بھی اتنے مزے سے سما سکتا ہے کہ اکیلا بلوچستان پورے پاکستان کو پال سکتا ہے. اسپیس اتنی, اور وسائل کتنے ہیں. وہ ایک ہمارے سپریم کورٹ کے جج کا بیان آیا کہ اتنے لاکھ گیلن پانی زمین سے روزانہ نکل رہا ہے, پانی جو ہے نا کم ہو رہا ہے. میں نے کہا یار یہ عجیب کیلکولیشن ہے, پہلے یہ بتاؤ جا کتنا رہا ہے, کتنا گیلن جا رہا ہے اور کتنا اس میں سے نکل رہا ہے. ایک جگہ اگر پانی کی سطح کم ہو رہی ہے تو دوسری جگہ کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. یہ اوٹ پٹانگ قسم کی تو کیلکولیشن ہے. تو جب عقل اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہوتی ہے نا, قرآن نے کیا نسل روکنے کا حکم, غربت مہنگائی کے خوف سے ہمیں نسل روکنے سے قرآن نے منع کیا. قرآن نے کہا نحن نرزقکم, یہ کیلکولیشن میری ہے. قدر فیہا اقواتہا, زمین بنانے سے پہلے میں نے, قدرہ کا مطلب مینجمنٹ کر چکا ہوں کہ کتنے انسان دنیا میں آ سکتے ہیں, کتنی سپیڈ سے آبادی بڑھے گی. قدر کہتے ہیں مینجمنٹ کو عربی میں. یہ ساری مینجمنٹ کیلکولیشن اللہ پہلے سے ایسے ہی, دیکھو جو خود بخود کہتے ہیں نا پیدا ہو گیا, وہ تو ڈرتے رہیں گے. جو کہہ رہے ہیں خود نہیں ہو رہا بھائی, اللہ کا ایک نظام ہے اور پوری کیلکولیشن پہلے سے طے شدہ ہے. اللہ کو پتا تھا ایک دن زمین میں پیٹرول بھی دریافت ہوگا, ڈیزل بھی. اگر ہم 300 سال پہلے آبادی کی گروتھ کو اور اس ریشو کو دیکھیں تو آج انسان کو قحط سے ہلاک ہو کے ختم ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ گدھے گھوڑوں پہ سفر ہوتا. تو اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ جب آبادی بڑھے گی تو زمین بھی کھدے گی اور زمین سے ڈیزل پیٹرول کے کنویں نکلیں گے. پھر جب پیٹرول ختم ہونا شروع ہوگا تو سولر پلیٹیں ایجاد ہو جائیں گی. تو سب کچھ اللہ کو پتا ہے, یہ کیسے آپ پہلے سے فیصلہ کر سکتے ہو؟ تو عقل غلط استعمال کی تو آج اس کے اثرات اس سوسائٹی میں دیکھ لو. اتنے اچھے ہو کے بھی بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے. جب انسان کو افراد چاہیے اصل میں, تو آپ کو جوانی میں بندے نہیں چاہیے, اصل میں چاہیے بڑھاپے میں. تو ہمارے غریب ملکوں کا جو بوڑھا آدمی ہے, خدا کی قسم وہ زیادہ مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور پڑھے لکھے علاقوں کا جو بوڑھا آدمی ہے اس کی زندگی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی ہے اس کی زندگی کی. کیوں؟ اس نے اپنی عقل کو اللہ کی عقل سے آگے بڑھانے کی کوشش کی.